یہ کہانی ہے ایک ایسی زمین کی جو بٹ گئی، یہ کہانی ہے ایسے خوابوں کی جو چکنا چور ہو گئے، یہ کہانی ہے ہندوستان کی تقسیم کی جو 1947 میں ایک حقیقت بنی، جو لاکھوں دلوں پر نہ بھرنے والا زخم ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ ایک طرف بھارت اور دوسری طرف پاکستان وجود میں آیا۔ معصوم بچے بیل گاڑیوں پر سوار ہیں تو کوئی بہن گدھے پر سوار اپنے بھائی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بچی اپنی ماں کے ٹھیک ہونے کی امید میں ہے تو کہیں کوئی بیٹے اپنی ماں کو اٹھائے لے جا رہے ہیں۔ فسادات کی وجہ سے گلیاں سونی پڑی ہیں، ہر ایک تصویر تباہی کی داستان سناتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور 1,50,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ مگر یہ تقسیم صرف زمین کی نہیں تھی، بلکہ دلوں کی، خاندانوں کی اور صدیوں پرانی یادوں کی بھی تھی۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں میں، گلیوں، بازاروں اور زمینوں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کچھ ہنستے بستے شہروں میں اچانک خاموشی چھا گئی تو کہیں چیخ و پکار اور آنسوؤں کا طوفان برپا تھا۔ اس تقسیم سے کئی خاندان ختم ہو گئے، دوست دشمن بن گئے اور بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، گاؤں ویران ہو گئے۔ لیکن اسی دوران کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کے اندھیروں میں امید کی روشنی جلائی۔ اس خطے کا نقشہ کچھ اس طرح کا تھا اور پھر 1947 کی تقسیم کے بعد یہ خطہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس سفر میں کوئی اپنی سائیکل لے جا رہا ہے تو کوئی بیل گاڑی پر سوار ہے تو کوئی پیدل چل رہا ہے تو کہیں ایک باپ نے ترازو کے ایک پلڑے میں اپنے بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسرے پلڑے میں سامان باندھے لے جا رہا ہے۔ صدیوں سے انہی علاقوں میں بستے ہوئے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے علاقوں کو چل دیے۔ بھارت کی نامور مصنفہ اور شاعرہ ساجدہ زہدی جو اس وقت دہلی میں تھی، انہیں بھی اس قتل و غارت کے دوران اپنے گھر کو تالا لگا کر مولانا عبدالکلام آزاد کی رہائش گاہ میں پناہ لینی پڑی تھی۔ اس وقت جو حالات تھے ان کے بارے میں وہ اپنی بائیوگرافی نوائے زندگی میں لکھتی ہیں کہ انسانوں کے دل اور دہلی کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ دہلی کی زمین سرخ اور آسمان سیاہ ہو گیا تھا۔ یہی حال پنجاب کا ہو رہا تھا، یہیں اتر پردیش کا اور یہیں بنگال کا۔ دہلی میں 24 گھنٹے کا کرفیو تھا، اس کے باوجود ہندو اندرونی گلیوں میں مسلمانوں کا خون کر رہے تھے۔ لاشوں سے بھری گاڑیاں آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ انسانوں کی خوفناک ہلاکتیں، نفرتیں اور بربریت بے نقاب ہو رہی تھی۔ تہذیب کا پردہ چاک ہو رہا تھا، سیاست کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ 1947 میں آزادی کا خواب تو پورا ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعمیر میں بچھڑنے کی داستان رقم ہوئی، بستیاں ویران ہوئی اور انسانیت لہو لہان ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت میں رہ جانے والے مسلمان انتہائی مایوس اور اداسی کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کی بڑی تعداد اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے گھروں کو تالے لگا کر فارسی کیمپوں میں ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پاکستان چلے جانے کے لیے ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہے تھے، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ہجرت کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو خیر، سرحد کی لکیر تو کھینچ دی گئی، لیکن آبادی کی منتقلی کی کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا، فسادات پھوٹ پڑے۔ بس پھر کیا تھا، نفرت کی دیواریں بھی کھڑی ہو گئی، دوست دشمن بن گئے، ہمسائے قاتل بن گئے۔ پنجاب کے معصوم اور امن پسند عوام جو صدیوں سے ساتھ رہ رہے تھے، اچانک وحشی درندے بن گئے۔ دونوں طرف سے خون کی ہولی کھیلی گئی، ایک ایسی خون کی ہولی کھیلی گئی جسے شاید تاریخ کبھی نہ بھلا پائے۔ مولانا عبدالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں، آزادی کے دوسرے دن ہی فرقہ وارانہ جھگڑوں کی خبریں پھیلنے لگی اور یہ پتہ چلا کہ مشرقی پنجاب میں ہندو اور سکھ ہجوم مسلمان کے دیہات پر حملہ ہوئے اور وہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی خبریں مغربی پنجاب سے آئی تھی۔
مسلمان بغیر کسی تصدیق کے ہندو اور سکھ فرقوں کے مردوں عورتوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پورا پنجاب بربادی اور موت کا قبرستان بنتا جا رہا تھا جب مغربی پنجاب کے خون ریزی کی خبریں دلی پہنچی۔ ایک سرکش لوگوں کا ہجوم شہر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ حالات ایسے خراب ہو گئے جو تقسیم ہند کے بعد پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے وہ بھی آنے پر مجبور ہو گئے۔ انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے ملک کی راہ لینی پڑی۔ اس سفر میں بہت سی ٹرینیں روانہ تو ہوئی مگر منزل پر لاشیں پہنچی۔ اس تقسیم سے اس وقت 10 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ 1,50,00,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے۔ لاکھوں لوگ خالی ہاتھ صرف امید لے کر نئے دیس کی طرف نکلے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر آزادی کی قیمت اور تکلیف کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کہیں ہجرت کرنے والے لوگوں کا سامان بیل گاڑیوں پر۔ یہ تصویریں ہیں ہمایوں کے مینار کی جہاں مسلمانوں کا کیمپ ہے۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے تاکہ ایک قافلے کی شکل اختیار کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو سکیں۔ لوگوں کے مسکراتے چہرے اب دکھ کی داستان بن چکے تھے۔ کچھ لوگ خوش تھے تو کچھ ویران۔ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنوں کی یاد میں تڑپے، جو آگے بڑھ گئے وہ ماضی کی راہ میں اپنا مستقبل تلاش کرتے رہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔